سورہ الکہف آیت نمبر 49 پڑھ رہا ہوں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پیش کی جائے گی، رکھی جائے گی کتاب، مجرم تو مجرموں کو دیکھے گا، ڈر رہے ہوں گے اس بات سے، مما فیہ اپنی اس کتاب کے اندر جو کچھ ہوگا اس کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا ویلتنا ہائے کاش، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ یہ کیسی ہے کتاب، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ اس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہماری کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها مگر اس نے ہماری ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ساری زندگی کو قلم بند کیے ہوئے ہے۔ کیسی ہے یہ کتاب، نہ ہمارا کوئی صغیرہ عمل چھوڑا، نہ ہمارا کوئی کبیرہ عمل چھوڑا، نہ ہمارا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ ہمارا کوئی بڑا گناہ چھوڑا، اس نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور وہ مجرم پائیں گے جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا ہوگا، حاضرًا اس کتاب کے اندر موجود۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور آپ کا رب اے حبیب کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ نہ کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ عذاب دے گا اور نہ کسی کا ثواب کم کرے گا، نہ کسی کا ثواب کم کرے گا، جتنا ثواب جتنا عمل ہوگا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنا گناہ ہوگا یا تو اتنی ہی سزا دے گا یا اس سے کم سزا کر دے گا، لیکن اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو کتاب، جس کتاب کی یہاں بات کی گئی ہے، آپ کو اس کتاب کی سمجھ آ گئی ہے؟ کیا مراد ہے اس کتاب سے ذرا بولیے گا؟ ہاں، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ہر وقت لکھا جا رہا ہے۔ یہ ڈیلی ہماری ڈائری تیار ہو رہی ہے جی، 24 گھنٹے ہماری ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان فرشتوں کو؟ کرامن کا اونچی بول دیا کرے نا، کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاتب کی جمع ہے کاتبین، اور کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا۔ کرام کا معنی آتا ہے معزز، جیسے آپ کہتے ہیں علماء کرام، تو کرام کا معنی کیا ہوا؟ ریسپیکٹڈ، معزز فرشتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان معزز فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ ویسے ہر فرشتہ ہی معزز ہے جی، لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ یہ فرشتے باعث تکریم ہیں، یہ معزز فرشتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ معزز فرشتے ہیں لکھنے والے جو جانتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو ان فرشتوں کو اس کا علم ہے۔ بھئی دیکھیں نا، فرشتے ہم سے کبھی الگ ہوتے ہی نہیں ہیں، ماں سوائے اس وقت کے جب ہم غسل کرتے ہوں یا جب ہم کپڑے اتار دیں، اس کے علاوہ یہ ہم سے الگ نہیں ہوتے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت یہ ہم سے الگ ہو، ہم سے دور ہو، یہ ہر وقت ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو تیار کر رہے ہیں، ہماری آڈیو تیار کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک موومنٹ، ہمارا ایک ایک جسچر، ہماری آنکھوں کی ایک ایک حرکت، ہماری آنکھیں کس طرف اٹھتی ہیں، ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ کہاں چلتے ہیں، ہماری زبان کیا بولتی ہے، یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ہماری زبان کیا کھاتی ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کیا جاتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے کہ حرام، ہر چیز لکھ رہے ہیں نا، کوئی چیز باہر نہیں ہے ان کے علم سے۔ کتنا علم ہے ان کے پاس بھی،
جی جو ہمیں ہر وقت واچ کر رہے ہیں، بولیے نا، ہر وقت ہمیں اونچی بول دے نا، ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہم ان کی نگرانی میں ہیں، ہم ان کی دسترس میں ہیں، ان کے قابو میں ہیں، ان کی دسترس سے ہم باہر ہو نہیں سکتے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور ان سے چھپ جائیں، یا کسی وقت ہم کام کر رہے ہیں اور ان کو نیند آ جائے، یا کسی وقت ہم کام کر رہے ہوں یہ آرام کر رہے ہوں اور وہ کام رہ جائے لکھنے سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک ہماری نقل و حرکت کو یہ نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ کتاب تیار ہو رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ہمیں شاید اس کی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، آج سے 100 سال پہلے، کہ یہ نامہ اعمال کیا ہوتا ہے، یہ رجسٹر کیا ہوتا ہے، یہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے۔ آج کمپیوٹر نے یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بڑی آسان بنا دی ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ کے اندر بھی انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ آ سکتا ہے۔ جی ایک چھوٹی سی USB کے اندر بھی انسان کی پوری زندگی کا بولیے ریکارڈ آ سکتا ہے۔ آج بڑے بڑے دفتروں کے جتنا وہ لکھت پڑھت ہوتی تھی وہ کمپیوٹر کی چھوٹی سی چپ کے اندر کام آ گیا، سارا ہارڈ ڈسک کے اندر، میموری کے اندر سیو کر دیا گیا پورے ڈیٹا بیس کو۔ نادرا کے پاس پورے پاکستان کا ریکارڈ نہیں ہے جی، ان کے پاس فنگر پرنٹ ہیں، ان کے پاس سائن ہے، ان کے پاس فیملی خاندان نمبر ہے، ان کے پاس ID نمبر ہے، ان کے پاس ہماری پوری شناخت موجود ہے۔ تو صرف وہ آپ کے تھم امپریشن سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، صرف تصویر سے بھی وہ چیک کر سکتے ہیں یہ بندہ کون ہے، صرف آپ کے ID نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بندہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں، اس کی بیوی کون ہے۔ تو پوری فیملی کا ریکارڈ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن انسان کی کتاب اللہ کے سامنے رکھ دی جائے گی، ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا، ہم بھی پیش ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال بھی پیش ہوگا، کتاب کے ساتھ ہم پیش ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ہم پیش ہوں گے۔ مجرم اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کیوں؟ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس کی وجہ سے وہ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اب اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے، مجرم تو کانپیں گے، ڈریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن جو اللہ کے دوست ہوں گے وہ خوش ہوں گے۔ اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے بولیے کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس کے اندر ذکر ہوگا، تہجد ہوگی، تلاوت قرآن ہوگی، اس کے اندر ذکر و اذکار ہوگا، اس کے اندر نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، نوافل ہوں گے، صدقہ و خیرات ہوں گے، حج ہوں گے، اس کے اندر خدمت خلق ہوگی، اس کے اندر نیک سلوک ہوگا۔ تو وہ خوش ہوں گے لکھے ہوئے کی وجہ سے کہ آج ہماری کتاب ہمارے رب کے سامنے پیش ہونے والی ہے۔ اللہ بھی خوش ہوگا ان کی کتاب کو دیکھ کر، وہ بھی خوش ہوں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹیں گے اور جا کر اپنی فیملی کو بتائیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں پاس کر دیا ہے۔ اور جو برے لوگ، بدکار، سیاہکار، شرابی، زانی، چور، ڈاکو، لٹیرے، رہزن، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے والے، لڑنے جھگڑنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، شرابیں پینے والے، شراب اور کباب والے، جب وہ پیش ہوں گے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ کہیں گے کیسی ہے یہ کتاب جس نے ہماری زندگی کا کوئی کام بھی چھوڑا نہیں ہے۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کیسی ہے یہ کتاب؟ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ کتاب کے اندر لکھ دیا گیا۔ کیا ہے یہ کتاب؟ کیسی ہے یہ کتاب؟
کہ جس کے اندر ہمارا ہر چھوٹا عمل بھی لکھ دیا گیا، ہمارا ہر بڑا عمل بھی لکھ دیا گیا، صغیرہ بھی لکھ دیے گئے، کبیرہ بھی لکھ دیے گئے، اور اس نے ہماری پوری زندگی کو قلم بند کیا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ کتاب، کیسی ہے یہ کتاب؟ اس کتاب میں سب کچھ وہ لکھا ہوا موجود پائیں گے، جو کچھ جو انہوں نے زندگی کے اندر کیا ہوگا۔ اب یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یہ جو نامہ اعمال ہے یہ ہر روز لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں صرف اس لکھے ہوئے پر یقین ہو جائے، صرف اس لکھے ہوئے پر کہ لکھا جا رہا ہے، تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ کیوں لکھ کے لگاتے ہیں بورڈ؟ ہمارے ہاں نا کہیں جگہوں پہ کیمرے نہ بھی لگے ہوں ویسے ہی لکھ کے لگا دیتے ہیں، اس کا تھریٹ ہی بڑا ہے، لکھ کے لگا دیں بس، روب بڑا ہے، اس کا پریشر بڑا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو جہاں یہ لکھا ہوتا ہے وہاں لوگ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، وہاں پھر کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی جرم نہیں کرتے وہاں پر۔ تو آپ اگر یہ سمجھ لیں خبردار فرشتوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار تمہاری زندگی کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ جی گاہک سے چھپ کے ہم کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، جی گاہک کو دا لگا لیتے ہیں، لیکن رب کو تو دا نہیں لگایا جا سکتا ہے جی، اور وہ دا ہم رب کو نہیں لگا رہے، دا ہم اپنے آپ کو ہی لگا رہے ہیں، دھوکہ ہم رب کو نہیں دے رہے، دھوکہ ہم اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ تو سمجھیے اس کو، خدا را اس آیت کو سمجھیے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا اس دن وہ کہیں گے کیا ہے یہ کتاب، کیسی ہے یہ کتاب، کیا ہے یہ نامہ اعمال، کیا ہے یہ رجسٹر جس کے اندر سارا کچھ ہی لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس پر ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بولیے ذرا، وہ لکھا جا رہا ہے۔ ہماری کوئی حرکت، ہماری کوئی موومنٹ، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی قول، ہماری کوئی شب، ہماری کوئی رات، ہمارا کوئی دن ان فرشتوں کی نظروں سے اوجھل سب کچھ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پیش بھی کرے گا اپنے سامنے، حاضر بھی کرے گا، اور وہ فرمائے گا آ گئے ہو نا میرے پاس، وما علینا الا البلاغ المبین۔